وقت پر عام مسلمانوں سے پوچھیں بھائی روزے کے افطار کا وقت کیا ہے، تو وہ کہیں گے بھائی مغرب کے وقت روزے کو کھول لینا چاہیے۔ مغرب کے لیے قرآن نے لیل کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ ابتدائی اسلام میں دو ہی نمازیں تھی، ایک صبح کی نماز اور ایک مغرب کی نماز۔ اسے کہتے تھے بکرتم و اصیلا، یعنی اصیلا کہتے ہیں عربی میں شام کو، اور شام کے وقت ہم پڑھتے ہیں مغرب، اور مغرب کے بعد۔ تو اب جو قرآن کی آیت ہے، اگر ہم اس آیت پر غور کر لیں تو روزے کا سب سے بڑا حل اسی آیت سے ہو جاتا ہے کہ کس ٹائم انسان کو روزہ کھولنا چاہیے۔ قرآن کے مطابق کس کا وقت ہے، شام کو کھولنا چاہیے یا رات کو کھولنا چاہیے۔ اس بحث کو آسان سے الفاظ میں ہم قرآن مجید کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ اگر قرآن کہتا ہے ثم اتموا الصیام الی الاصیلا، اب شام تک مغرب تک روزے کو کرو، واقعاً مغرب تک ہی روزے کو کرنا چاہیے۔ اور اگر قرآن مجید کی روشنی میں لیل ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو رات تک پورا کرو، تو پھر احتیاط کرنی چاہیے کہ جب رات اندھیرا ہو جائے اور رات کے آثار ہمارے سامنے ظاہر ہو۔ اب میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، بالکل ایک عقلی دلیل کے ذریعے کہ بالفرض ہم ان سارے دلائل کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دو موقف پیش ہو رہے ہیں، ایک برادران کا موقف، ایک ہمارا موقف، اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دونوں ہی صحیح ہو جائیں۔ ایک موقف خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا تو ایک موقف خدا کی بارگاہ میں غیر مقبول ہوگا، دونوں وقت تو 100% صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر بالفرض محال ان کا وقت نکل گیا صحیح، تو شبیر جان ہمیں کیا نقصان ہوگا، نقصان کو تعین کر لیتے۔ اگر ان کا وقت صحیح نکلا تو ہمارے روزے کیا ہو جائیں گے اس حساب سے مکروہ۔ مکروہ کا پینلٹی کیا ہے؟ مکروہ کا بھی تو کوئی جرمانہ ہے بارگاہ الہی۔ آپ نے ایک کام کو مکروہ کر لیا تو مکروہ کی پینلٹی یہ ہے کہ آپ کے ثواب میں کمی وارد ہو جائے۔ یعنی اگر اے پارٹی کا وقت صحیح نکلا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی ہمارے، اور اگر ہمارا ٹائم صحیح نکلا اور اے پارٹی کا ٹائم غلط نکلا تو ادھر روزے ہو جائیں گے باطل، کیونکہ اگر وقت سے پہلے کسی بات روزے کو کر لیا جائے تو روزہ تو ٹوٹ جائے، روزہ تو باطل ہو جائے گا۔ اور ایک روزے باطل کرنے کی پینلٹی ہے 60 روزے، اور ساری زندگی کی کیا بنے گی؟ تو اب مجھے بتائیے کہ دو آپشن آپ کو دیے جائیں، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اگر یہ چیز درست نکلتی ہے تو آپ کے ثواب میں کمی، اور ایک آپشن یہ ہے کہ اگر وہ ٹائم درست نکلتا ہے تو دوسرے فریق کے سارے روزے تو ہوئے چٹ، ساتھ میں 60 کا جرمانہ۔ اب مجھے بتائیے عقلاً کون سی چیز احتیاطاً اپنانی چاہیے، کہ جہاں مکروہ کا اندیشہ ہو یا جہاں پر باطل کا اندیشہ؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور پر شیعان محمد و آل محمد جب روزہ سفر کی حالت میں نہیں رکھتے، اور ہمارے جو برادران ہیں وہ سفر کی حالت میں روزے رکھ لیتے ہیں اکثر و بیشتر، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آپشن ہے، چھوڑ دیں تو بھی نہیں ہے، نہ رکھیں، رکھ لیں یا نہ رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں۔ تو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، عام طور پر سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے جب پوچھیں بھائی آپ روزہ کیوں رکھ رہے،
وہ بولتے ہیں اب یہ پرانے زمانے والے سفر تھوڑی ہیں، اونٹ گاڑی والے، گدھے والے، گھوڑے والے، اونٹ والے، یہ سفر اب تھکاتے نہیں ہیں، ان سفر میں وہ شدت نہیں ہے، اور آدمی اے سی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا تو کیا فرق پڑتا؟ تو اس سوال کو بھی ہم پلٹاتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں سفر میں روزے کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کس بنیاد پر ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جہاں پر یہ میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَى، کہ جو کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، مریض ہو یا مسافر ہو، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ کہتا ہے اگر آپ مسافر ہو یا مریض ہو تو آپ کو ان روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرنی چاہیے۔ یعنی آپ نے 3 روزے سفر میں چھوڑ دیے تو وہ پھر ماہ رمضان کے بعد ان 3 روزوں کی گنتی کو پورا کریں۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ کتنی واضح بات کر دی، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل چاہتا ہے۔ یعنی اللہ دے رہے فیسلٹی بندے کو، بندہ کہتا ہے میں تیری فیسلٹی نہیں لے۔ اللہ دے رہے تمہارے کو رعایت، تم کہہ رہے ہو کہ میں تگڑا ہوں، میں رعایت نہیں دے۔ مجھے بتائیے جتنی بھی احادیث آئی ہیں جن میں سفر میں روزے کا منع کیا گیا ہے یا سفر میں نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا ہے، کیا کسی حدیث میں یہ لکھا ہے کہ اس لیے ہم روزے کو یا نماز کو قصر کروا رہے ہیں کیونکہ تم تھک جاتے ہو؟ جب یہ علت ہی بیان نہیں کی تو پھر یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ آج کے دور میں کمفرٹیبل سفر ہے اور ہم روزے کو نہیں رکھیں گے؟ پرانے دور میں بھی سفر جو کرتا ہوگا وہ 1 دن میں تھک جاتا ہوگا، 2 دن میں، لیکن 10 دن تک اگر آپ مسافر ہیں تو 10 سے کم دن تو تب بھی روزہ رکھیں گے۔ تھکن تو آپ کی دوسرے دن اتر گئی، پھر اسلام روزہ رکھنے سے کیوں روک رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اس کا تھکن سے تعلق نہیں ہے۔ اگر تھکن سے تعلق ہوتا تو علت میں تھکن آتی۔ پھر مسافر کے لیے بھی قرآن کہتا کہ کیونکہ تم سفر میں تھکتے ہو۔ جب قرآن اور حدیث نے علت نہیں دی کہ اس وجہ سے سفر میں روزہ ممنوع ہے یا اس وجہ سے قصر کرنا ہے یا اس وجہ سے روزے کو چھوڑنا ہے، تو پھر آپ کو اور مجھے کس نے اختیار دیا کہ اب خدا کی دی ہوئی آسانی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے اس چیز کو اضافہ کرے جو ہم پر حکم اٹھا لیا گیا؟ بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ چیزیں ہیں، عام طور پر یہ بعد میں نوجوانوں، یعنی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ہمارا بھائی ساتھ سفر کر رہا تھا تو اس کا روزہ تھا، ہمارا روزہ نہیں۔ اس نے کہا بھائی آپ نے روزہ چھوڑ دیا، حالانکہ یہ تو ابھی ایسی گاڑی میں اپن بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ تو میں نے اس کے سامنے آیت رکھی، میں نے کہا اگر قرآن نے کہا ہے ایسی گاڑی یا سکون کی حالت میں سفر میں معاف ہے، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ یا حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، مسافر کے احکام میں لکھا ہوا ہے اگر مسافر طاقتور ہو، تھکتا نہیں ہو تو وہ روزے رکھ لے۔ ایسے یہ آج کا مت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دور میں بھی ہوا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ سفر کی حالت میں تھے، جب آپ حد ترقب سے نکلے آپ نے روزہ پانی منگایا اور روزہ کھول لیا۔ تو آپ کی حیات مقدس میں صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ کچھ لوگوں نے تو پیغمبر کے اتباع میں روزہ کھول لیا، لیکن کچھ لوگوں نے پیغمبر کے کہنے کے باوجود روزہ نہیں کھولا، اور اس منزل پر پیغمبر نے کہا یہ لوگ نافرمان ہیں۔ تو کیا ان کا تقویٰ معاذ اللہ پیغمبر سے بلند ہو گیا ہے کہ پیغمبر تو روزے کو کھول رہے سفر میں اور وہ روزہ رکھے؟ تو یہی چیز ہے کہ روزہ اگر میں روزے کو ٹائم وارد ہو گیا، اس کے بعد میں اگر 1 گھنٹہ بھی کچھ کھاؤں یا نہ پیوں، میرا روزہ کھل چکا ہے،
روزہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، یعنی آپ نے روزے کی حالت میں جب آپ اس مقررہ وقت ہو گیا، اس کے بعد بھلے آپ کتنی دیر بھی بھوکے رہے پیاسے رہے، آپ نہیں بھی کھولتے تو روزہ آپ کا آٹومیٹکلی آپ پر سے وہ تمام پابندیاں ہٹ گئی۔ تو ماہ رمضان میں یہ دو چیزیں ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے، یہ آیتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ 185 کے اندر ہمیں مسافر کے روزے کا حکم ملتا ہے کہ مسافر اور مریض روزہ نہیں رکھے گا، اور اسی طریقے سے ہمیں سورہ بقرہ کی کہ آیت میں ثم آتم الصیام الی اللیل غالباً دیکھنا پڑے گا 187 ہے، تو اس میں روزے کا ٹائم بھی ہمیں بتایا کہ لیل تک روزے کو پورا کرنا ہے، رات۔ تو یہ چیزیں ہمیں، پر رات وارد ہو گئی بس، رات ابھی ایک دنیا کی سب سے بڑی عمارت کون سی ہے؟ برج خلیفہ، پاکستان میں نہیں، دنیا میں برج خلیفہ۔ برج خلیفہ پہ لوگوں نے اس ٹائم کا آبزرویشن کیا تھا کہ نیچے والے فلیٹ والوں نے روزہ کھول لیا، لیکن جو اوپر کی بلڈنگ پہ تھے انہوں نے دیکھا سورج تو ابھی ڈوبا ہی نہیں ہے، سورج تو نکلا ہوا ہے، اور پھر جب انہوں نے 10-12 منٹ بعد دیکھا تو سورج ڈوب کر مکمل اندھیرے کے آثار تب شروع ہوئے۔ یعنی جو ٹاپ فلور والے تھے انہوں نے کہا نیچے والے تو روزہ الارم تو بج گیا ہے لیکن سورج تو ابھی مکمل ڈوبا ہی نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں روزے کے ٹائم میں لیل کا آثار کا انتظار کیا جاتا ہے کہ جب رات وارد ہو جائے۔ تو یہ فرق ہے مکاتب کے درمیان، اور فکری یا مکتبی طور پر یہ چیز ہے۔ یہ تو دو اہم مسئلے تھے جن پر تھوڑی سی ہم نے بات کی۔ اصل ہدف اس ماہ مقدس کا بنیاد یہی ہے کہ ہمیں حصول تقوی کی طرف سفر کرنا ہے، اپنے تقوی کو بڑھانا ہے، پرہیزگاری کی جانب ہمیں سفر کرنا ہے، پرہیزگار بننا ہے، کیونکہ اللہ ہم سے تقاضا یہی کر رہا ہے۔ اگر ہم تقوی حاصل کرتے ہیں تو وہی پرہیزگاری ہے، اور بڑا سیدھا سا فارمولہ ہے کہ ہم تقوی حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا تھا میرے چھٹے مولا سے کہ سرکار مجھے کیسے پتا چلے کہ میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں، اور اسی سوال کو آپ اور عبادتوں پر بھی معمول کریں گے۔ نماز کا سوال کیا اس نے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تمہارا اپنے گناہوں پر کنٹرول ہو رہا ہے، جتنا تم گناہوں سے بچ رہے ہو، اتنی آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ اس نے کہا مولا دلیل کیا؟ مولا نے آیت پڑھ دی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد تم بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں بچ پا رہے تو تم پر نماز کے وہ اثرات مرتب ہی نہیں۔ تو ایسے ہی روزہ ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرنا۔ اگر تقوی ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے جو روزہ رکھا ہے وہ ہمارے کو فائدہ دے رہا ہے۔ لیکن اگر روزے کے بعد نہ کردار بدل رہا ہے، نہ افکار بدل رہے ہیں، نہ فکر بدل رہی ہے، نہ شعور میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ انسان گناہوں سے بچ رہا ہے، اس کے اوپر زندگی میں کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا، اس پہ کوئی خدا کا رنگ ہی نہیں چڑھ رہا، اس پر کوئی تبدیلی مثبت نہیں آ رہی، اس کا تو یہ مقصد ہوا کہ وہ مسلسل دوائی تو کھا رہا ہے، اس پہ اس دوا کے اثرات نہیں ہو رہے۔ تو روزہ کا ثمر آپ ہی فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کیسے روزے رکھے۔ آپ ہی جج ہیں، آپ ہی منصف ہیں، آپ ہی بتائیں گے کہ میرے روزے نے میرے اوپر کیا اثر کیا۔ اگر وہ اثر ہو رہا ہے
تو خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ انسان، کوئی بھی انسان ہے، وہ دو حالتوں سے باہر ہے۔ ہر چیز پر صبر اور شکر سے حضرت آدم سے لے کر محمد و آل محمد علیہ السلام اور آخری انسان تک اس کیفیت سے باہر نہیں نکل سکتا، یا تو صبر کرے گا یا شکر کرے گا۔ اور فلسفہ بڑا سیدھا ہے، کچھ مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرو، اور کچھ چھن جائے تو خدا کی بارگاہ میں صبر کرو، کیونکہ اترانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، غرور تکبر کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اگر کچھ مل جائے، امیر المومنین نے ایک جملے میں پورا زہد کو حل کر دیا، پورے زہد کا مضمون پر ہزاروں کتابیں آپ پڑھیں، ورق گردانی کریں، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھیں، اور امیر المومنین کے ایک جملے کو ایک پلڑے میں رکھیں۔ با خدا کو ایک جملہ ان ہزاروں کتابوں کے علم پر بھاری ہے جو میرے مولا نے زہد کو قرآن کی روشنی میں سمجھا دیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کچھ مل جائے تو اتراؤ نہیں۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ غرور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ، پتہ نہیں کسی اور زمانے کی مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کہ کچھ مل جائے تو اتراؤ نہیں، اور کچھ چھن جائے تو پریشان اور افسردہ۔ ملنے پر انسان شکر ادا کرے، اور چھن جانے پر ملال کے بجائے صبر کرے۔ یہی بنیادی فلسفہ دین ہے، یہی زہد ہے، اور یہی اسلام کا بنیادی حیات کا فلسفہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صابر اور شاکر بن کے انسان زندگی گزارے گا تو فلاح ہے، اور روزہ خود بھی صبر ہے۔ یعنی آپ ایک بڑی مشہور آیت سنتے ہیں، ہمارے بعض لوگ اس آیت سے بڑا عجیب مفہوم نکالتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کہا بھئی یا علی مدد بھی غلط ہو گیا، یا رسول اللہ مدد بھی غلط ہو گیا، ائمہ اہل بیت سے مدد دینا بھی غلط ہو گیا۔ کیوں؟ بولا قرآن کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر جیسے ان سے بات کرو، یار تم بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر صاحب سے مدد لے رہے ہوتے ہو، گارڈین تمہارے قریب آتے ہیں تو 15 کو فون کر کے پولیس سے مدد لے رہے ہوتے ہو، پیسے کھٹ جاتے ہیں تو دوستوں سے ادھار لے کے مدد لے رہے۔ تو بولا نہیں، یہ تو زندہ ہیں، یہ ایسی کیسی توحید ہے جو زندہ سے مدد مانگوں تو خراب نہیں ہوتی، اور مردہ سے مدد مانگوں تو شرک ہو جاتی ہے؟ یہ کیسی توحید ہے آپ کی؟ اس آیت میں کہاں پر زندہ اور مردہ، حاضر اور غیر حاضر کی تخصیص ہے؟ یہ آپ نے مسئلہ اس آیت سے جو نکالا ہے ذرا ہمیں بھی سمجھا دیں۔ اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ جو شہید ہو جائے رائے خدا میں، اس کی حیات والے سے تو آپ مدد نہ مانگو، جو سامنے بیٹھا ہے اس سے مدد مانگ لو، جو دور نظر نہیں آ رہا اس سے مدد نہیں مانگو؟ یہ مسائل آپ نے کہاں سے اخذ کر لی؟ آپ کی بات کو تو خود قرآن اگلی آیت میں رد کر دیتا ہے۔ اس کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ جس مقصد کو آج کل لوگ اس آیت کو جس طریقے سے استعمال کریں، اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں۔ انشاءاللہ اس پر میں نے اس سال سوچا ہے تینوں مجلسیں جو ماہ رمضان کی وہ یا علی مدد پہ پڑھوں، اور اس میں قرآن اور ائمہ طاہرین کی دعائیں اور احادیث کی روشنی میں جو ہمارے سامنے رہنمائی ہے کہ ہمیں مدد مانگنی ہے تو ان سے کیا سمجھ کے مانگنی ہے، خدا کے مقابل، خدا کو چھوڑ کے، یا خدا کی مخلوق اور وسیلے کے طور پر؟ ظاہر ہے ہم نہ تو خدا کے مقابل مدد مانگیں گے ان سے، نہ خدا کو چھوڑ کر ان سے مدد مانگیں گے، نہیں، ہم خدا کے بنائے ہوئے وسیلے کے طور پر ان سے مدد لے سکتے ہیں، اور وہ مدد کی قسم ہی ہمارے مکتب میں جائز ہے، ہم اس اعتبار سے مدد لیں گے۔ لیکن قرآن تو آگے ان لوگوں کو جو اس آیت کو پکڑ کے بیٹھے ہیں سورہ بقرہ میں تو ان کی رد ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ تو مجھے یہ بتائیے، صبر روزہ، صبر سے مراد روزہ ہے اور نماز سے مراد نماز ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا صبر اور نماز اللہ ہیں یا غیر اللہ؟
سوال کیا صبر اللہ ہے؟ کیا نماز اللہ ہے؟ کہا نہ صبر اللہ ہے نہ نماز اللہ، تو پھر تمہارا عقیدہ جس پر تم بنیاد کر رہے ہو یہ تو قرآن نے رد کر دیا۔ یہ عقیدہ تو رد ہو گیا۔ تو یہاں صبر سے کیا مراد ہے؟ صبر سے مراد روزہ، یعنی روزہ بھی انسان کی مدد کرتا ہے، نماز بھی انسان کی مدد کرتی ہے۔ خود اہل بیت کی حیات میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے مشکلات کے حل کے لیے کچھ نمازیں بھی تعلیم فرمائی حاجات کی طلبی کے لیے۔ تو بات مختصر کرتے ہیں کہ روزہ بھی خدا کی مدد حاصل کرنے کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے، کیونکہ ہمیں خدا تک ڈائریکٹ پہنچنے کا تو خدا نے بھی حکم نہیں دیا۔ خدا بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ابھی جب ہم یہ بولتے ہیں تو وہ مولا لوگ کہتے ہیں صاحب مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے یہ بت ہمارے وسیلے ہیں۔ بھائی مشرکین کے وسیلے اور ہمارے وسیلے میں فرق ہے۔ مشرکین کے وسیلے ان کے بنائے ہوئے تھے، ہمیں اللہ نے کسی وسیلے کو بنانے کا حکم نہیں دیا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، جو خدا کے بنائے ہوئے وسیلے ہیں ان وسیلوں کو تلاش کرو گے تو خدا تک تم پہنچ پاؤ گے۔ خدا کا تقرب کے لیے باواز بلند تر صلوات تو یہاں تمام مسلمان اس بات پر تو اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ بھی وسیلہ ہے، یہ نیک اعمال بھی وسیلہ ہے۔ فرق یہ کہ وہ نیک اعمال کو وسیلہ بتاتے ہیں اور ہم نیک اعمال جنہوں نے ہمیں سکھائے محمد و آل محمد، ہم انہیں بھی اللہ تک پہنچنے، خدا کی ذات تک تقرب اور اس کے قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اور یقیناً گفتگو اس منزل پر تمام ہو جائے گی کہ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب ترک اولیٰ کی تو حضرت آدم علیہ السلام ترک اولیٰ کے بعد جب ذات واجب الوجود کی بارگاہ میں دعا کی تو ڈائریکٹ دعا نہیں کی۔ آدم علیہ السلام نے تو بتایا کہ ڈائریکٹ دعا نہیں کرنی، دعا کے ساتھ ساتھ ان وسیلوں کو بھی استعمال کیا اور یہی کہا اللہم اے میرے اللہ انت المحمود بحق محمد، تو محمود ہے تجھے محمد کے حق کا واسطہ، انت الاعلی بحق علی، تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ، انت فاطر السماوات بحق فاطمہ، تو فاطر السماوات ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ، انت المحسن بحق الحسن، تو محسن ہے تجھے حسن کا واسطہ، انت قدیم الاحسان بحق الحسین، تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین کا واسطہ۔ ان پنجتن باغ کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ ہم بھی آدم کے پوتے ہیں اور نالائق پوتے ہوتے تو دادا کی دعا سے تبدیلی نہیں کریں گے، کیونکہ دادا آدم نے اپنی دعا کے اندر پنجتن باغ کو وسیلہ بنایا ہے۔ ہم بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں۔ یقیناً دینے والی ذات اللہ کی ہے، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رازق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ محمد و آل محمد اس کے اور مخلوق کے درمیان وسیلہ اعظم ہے۔ یہی دعا مالک ہمیں محمد و آل محمد کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آنے والے محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے ہمارے والدین کے جملہ مرحومین مومنین و مومنات کہ گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اس ماہ مقدس سے ہمیں صحیح طریقے سے استفادے کی توفیق عنایت فرما۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں جو قرضہ دار ہے انہیں قرضے سے نجات عطا فرما۔